بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹیلز کے محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی جادوگرنی کا واقعہ سنائیں گے، اور یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں آپ کے گرد صحابہ کرام کا ایک محبت بھرا اور ایمان افروز حلقہ موجود تھا۔ انصار اور مہاجرین نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مدینے کی گلیاں آپ کے نور نبوت سے جگمگانے لگیں۔ مگر اسی دوران مدینے کے یہودیوں کی سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر بنو قریظہ اور بنو نذیر کے قبیلے دل ہی دل میں شدید حسد اور بغض رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جس آخری نبی کی خوشخبری ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی وہ آ چکی ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ایمان لانے کی بجائے یہ یہودی ضد، ہٹ دھرمی اور نفرت میں اندھے ہو چکے تھے۔ یہودی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کھانے میں زہر ملا کر آپ کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتے، جیسا کہ خیبر کے ایک یہودیہ عورت نے زہر آلود گوشت پیش کیا تھا۔ کبھی کوشش کرتے کہ چکی کا پتھر آپ پر گرا کر آپ کی جان لے لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے ہر موقع پر آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے محفوظ رہے۔ یہودیوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا بھی لیا تاکہ جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچائی جا سکے اور دین کی دعوت کو کمزور کیا جا سکے۔ ان دنوں میں یہ لوگ جادو، سفلی عمل اور شیطانی عطیات میں ماہر تھے۔ انہی میں سے ایک مشہور یہودی جادوگر لبید بن عاصم تھا جو مدینے کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص دل سے حسد اور دشمنی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ روز بروز اسلام پھیل رہا ہے اور اس کا مذہب کمزور پڑ رہا ہے۔ لبید بن عاصم اور اس کی بہن جو خود بھی جادو جانتی تھی، اس نے ایک گندی سازش تیار کی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت کو تیار کیا جو کسی نہ کسی طرح نبی اکرم کے گھر تک پہنچ سکتی تھی۔ اس عورت نے بڑی ہوشیاری سے آپ کے استعمال شدہ کنگھی اور اس میں پھنسا ہوا کچھ بال حاصل کر لیے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں جادو کے لیے سب سے موزوں سمجھی جاتی تھیں۔ لبید نے ان بالوں اور کنگھی پر شیطانی عمل شروع کیا۔ اس نے ان پر 11 گرہ لگائیں اور ہر گرہ پر کفر اور شیطانی الفاظ پڑے تاکہ شیاطین اور خبیث جنات کو خوش کر کے جادو کو اثر انداز کیا جا سکے۔ پھر ان چیزوں کو کھجور کے درخت کی چھال میں لپیٹ کر ایک پرانے کنویں اور ویران کنویں میں پھینک دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ کبھی محسوس ہوتا کوئی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں نہیں کیا ہوتا۔ طبیعت میں بوجھ، تھکن اور دل کی بے چینی محسوس ہوتی۔ کبھی خواب میں عجیب منظر دکھائی دیتے جیسے کوئی باندھنے یا روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، وحی یا نبوت کی ذمہ داری پر کوئی اثر نہ ڈال سکتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھایا گیا۔ خواب میں 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کی کیا حالت ہے؟ دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوا کس نے کیا؟ جواب ملا لبید بن عاصم نامی یہودی اور اس کی بہن نے۔ پھر پوچھا گیا کس چیز پر جادو کیا گیا؟ کہا گیا کنگھی اور اس میں پھنسی ہوئی چند باریک بالوں پر اور کھجور کے درخت کی چھال پر جس پر 11 گرہیں لگائی گئیں۔ پھر سوال ہوا یہ چیز کہاں ہے؟ جواب ملا مدینے کے فلاں پرانے کنویں پانی کے نیچے ایک پتھر کے تلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا اور حکم دیا کہ وہ اس کنویں سے وہ چیز نکال لائیں۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت زبیر بن عوام اور چند صحابہ کرام وہاں گئے اور کنویں کا پانی واقعی سرخی مائل اور بدبودار پایا۔
वहाँ से वही कंघी और बाल पर आमद हुए जिन पर 11 गिरह लगी हुई थी। उसी मौका पर अल्लाह ताला ने सूरह फलक और सूरतुन नास नाजिल फरमाई, जिन्हें मुअज़्ज़ितीन कहा जाता है। आपने उनकी 11 आयत पढ़कर हर गिरोह पर दम किया। हर आयत के साथ एक गिरोह खुलती गई, यहाँ तक कि 11वीं आयत पर सारा जादू ख़त्म हो गया। आपकी तबीयत हल्की हो गई, चेहरा मुबारक रोशन और दिल मुतमईन हो गया। फिर आपने हुक्म दिया कि उस कुओं को मिट्टी से बंद कर दिया जाए ताकि लोग आइंदा वहां ना जाएं। नाज़रीन, याद रखें कि जादू पर हक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, जादू इंसान को कब्र तक और ऊँट को ज़िबा होने की जगह तक पहुंचा देता है। यानी जादू इंसान की जान भी ले सकता है। मगर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के जादू और जादूगरों के शर से महफूज फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल ईमान टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर करें। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।